اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور مغفرت کے عشرے کے اب صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ پتہ نہیں آئندہ عشرے تک یا آئندہ جمعہ تک ہم میں سے کون کون زندہ رہے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا تھا، موت کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ ایک نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتا ہوں تو یقین نہیں ہوتا کہ رات آئے گی یا نہیں آئے گی۔ دوسرے نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 رکعت کی نیت باندھتا ہوں لیکن مجھے یقین نہیں ہوتا کہ 4 رکعتیں مکمل بھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا تو یہ حال ہے کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور ایک طرف سلام پھیروں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف بھی سلام پھیر سکوں گا یا نہیں۔ یقیناً ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اس لیے بہت ڈرنے کی بات ہے کہ رمضان المبارک کے 17 دن گزر گئے ہیں اور پتہ نہیں ہماری مغفرت بھی ہوئی یا نہیں، اور کہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو رمضان کو پائے پھر بھی مغفرت نہ ہو، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کے مستحق نہ ہو جائیں، اور ڈرتے رہنا چاہیے، اور باقی دنوں میں کثرت سے مغفرت کی دعائیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان المبارک میں 4 چیزیں خوب مانگنے کا اور پڑھنے کا حکم دیا۔ ایک تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا ہے استغفار کی کثرت سے مغفرت کی دعائیں، اور تیسری چیز جنت کو طلب کرنا ہے، اور چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ اور حضرات صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کثرت سے جن عبادتوں کو کیا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ رو رو کر دعاؤں کا خوب اہتمام کرتے تھے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی موجود ہے، خوشخبری ہے روزے داروں کے لیے کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ روزے دار کے لیے بلوں میں چونٹیاں، ہوا کے اندر پرندے، سمندر کے اندر مچھلیاں مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔
تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وقت ہم میں سے اکثر ایک اہم عبادت سے غافل ہیں، وہ ہے دعا۔ حضرت مولانا الیاسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عبادت سے دگنی دعا ہونی چاہیے، عبادت کے مقابلے میں ڈبل دعا ہونی چاہیے۔ آج ہم الحمدللہ ایک آدھا گھنٹہ عبادت کر رہے ہیں، لیکن دعا صرف 2 منٹ 3 منٹ ختم۔ دعا کی کتنی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالی نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ خوشخبری سنا دی گئی ہے کہ پروردگار عالم دعا کو قبول کریں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا دعا نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دنیا داروں سے اگر کوئی ایک دفعہ مانگے وہ دے دیں گے، دوسری دفعہ مانگے تو عذر پیش کر دیں گے، تیسری دفعہ مانگے تو زبان سے منع کر دیں گے، چوتھی دفعہ مانگے تو رشتہ ہی کاٹ لیں گے، جبکہ پروردگار عالم کا معاملہ تو بالکل الگ ہے۔ کوئی ایک شخص ایک دفعہ اللہ سے مانگے اسے ملتا ہے، دوسری دفعہ مانگے اسے بھی ملتا ہے، تیسری دفعہ مانگے پھر بھی ملتا ہے، بار بار مانگے ہر بار ملتا ہے۔ بلکہ جو شخص اللہ سے ہر چیز مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا، قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کچھ پرواہ نہ تھی اگر اس سے دعا نہ کرتے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تم لوگ مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرتے تو اس کے نزدیک تمہاری کچھ قدر نہ تھی۔ بعض علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے تمہارے پیدا کرنے کی کچھ حاجت نہ تھی، مگر یہی کہ تم مجھ سے دعا مانگتے ہو اور میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، تم مجھ سے معافی مانگتے ہو، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم پورے سال جو دھکے کھاتے ہیں، لوگوں کے پاس ضرورت کے لیے جاتے ہیں، یاد رکھیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہم ان دنوں میں افطاری کے وقت دل سے دعا مانگ لیں، تہجد کے وقت دل سے دعا مانگ لیں، ہماری پریشانیوں کو اللہ تعالی حل فرما دیں گے۔ لیکن اس قیمتی موقع کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ افطاری کے وقت تو فکر یہ ہوتی ہے کہ سموسہ بنا لو، کباب بنا لو، فلاں فروٹ لا کر رکھ دو، اور اسی میں ہم اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ مستورات عورتیں کچن میں پکاتے پکاتے اپنا وقت ضائع کر دیتی ہیں۔ یہ بہت قیمتی وقت ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں خوب مانگنا چاہیے، اللہ سے خوب مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، وعماد الدین، دین کا ستون ہے، ونور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا الدعاء رأس العبادہ، دعا عبادتوں کا سر ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا لکل شیء زینہ وزینۃ العبادۃ الدعاء، ہر شے کی زینت ہوتی ہے،
دعا عبادت کی زینت ہے. کتنی ترغیب دی گئی دعا کی اور ہم غافل رہتے ہیں. اس لیے اللہ سے خوب مانگیں، چلتے پھرتے مغفرت 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 یہی ہماری زبان پر ہو. استغفر اللہ استغفر اللہ. خوب اللہ سے مانگیں، دل کھول کر مانگیں اور خوب دل لگا کر مانگیں. ہر چیز اللہ سے مانگیں. مانگتے ہوئے ہماری زبانیں چھوٹی نہیں ہونی چاہیے. ایک صاحب دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ اتنے کروڑ دے دیجئے. کسی نے کہا ارے اتنا مانگتے ہو؟ اس نے کہا تجھ سے نہیں مانگتا ہوں، اپنے اللہ سے مانگ رہا ہوں، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ اور واقعی بات بھی ایسی ہی ہے. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے. بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا. لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. لہذا ہم اپنے لیے ہدایت مانگیں، دین پر استقامت مانگیں، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں مانگیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق الامین تھے، کافر بھی کہا کرتے تھے کہ ان کی زبان سے سچ ہی نکلتا ہے، ان کا کلام سچا ہی ہوتا ہے. ان کا کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی افطار کے وقت روزے دار کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. اس لیے ہمیں خوب اللہ سے مانگنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرا رو کر مانگے، ذرا دل لگا کر تڑپ کر مانگے. جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے، بلک کر مانگتا ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تہجد میں اس طرح رو رو کر دعا مانگتے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، یوں لگتا تھا جیسے کوئی بچہ اپنے باپ سے مار کھاتے ہوئے اسے منت سماجت کر کے منا رہا ہے. دعا ایسے مانگیں کہ دعا مانگتے ہوئے بندے کا رواں رواں دعا مانگ رہا ہو، پوری توجہ کے ساتھ. اسی لیے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک نابینا شخص طواف کر رہا تھا. طواف کے دوران دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دیجئے، مجھے آنکھیں دے دیجئے. اسی دوران حجاج ابن یوسف بھی طواف کر رہا تھا. اس نے نابینے کی دعا کو سنی تو کہنے لگا تو کب سے دعا کر رہا ہے؟ میرے 4 چکر باقی ہیں، اگر تجھے 4 چکر سے پہلے آنکھیں نہ ملی تو تیرا سر اتار دوں گا. اور حجاج ابن یوسف جو کہتا تھا وہ پورا بھی کر دیتا تھا. اب تو اس نابینے کو آنکھوں سے زیادہ اپنی جان کی فکر لگ گئی. اب تو اس نے رو رو کر دعا مانگنی شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مراد پوری کر دی. حجاج نے جب دیکھا کہ اسے واقعی بینائی مل چکی ہے تو کہنے لگا جیسے تو پہلے دعا مانگ رہا تھا، اگر اس طرح سال بھر بھی دعا مانگتا تو قبول نہ ہوتی. اضطراب کے ساتھ رو کر مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعا. یقین کامل سے دعا مانگی جائے. اب دعا کی قبولیت کے لیے جلدی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر کے ساتھ دعا مانگتے رہنا چاہیے، ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک گلی میں جا رہا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھولا، ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی تھی. اس بچے کی عمر 7-8 سال تھی. جب دروازہ کھولا تو ماں نے بچے کو دھکے دے کر باہر پھینکا اور کہا کہ تو نافرمان بن گیا ہے، تو میری کوئی بات نہیں مانتا، میں تجھے اس گھر میں دیکھنا نہیں چاہتی ہوں. یہ کہہ کر ماں نے دروازہ بند کر دیا. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا. کیا دیکھتا ہوں کہ بچہ کچھ دیر تک تو روتا رہا، پھر اس نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا. چلتے چلتے وہ گلی کے موڑ تک پہنچا تو وہاں تھوڑی دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدموں سے واپس آنے لگا اور اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کر بیٹھ گیا. وہ تھکا ہوا تھا، نیند غالب آئی، اس نے دروازے کی دہلیز پر سر رکھا، سو گیا. کافی دیر کے بعد کسی کام کے لیے اس کی والدہ نے دروازہ کھولا. کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا دروازے کی دہلیز پر سر رکھے سو رہا ہے. ماں کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، چنانچہ ماں نے اسے بالوں سے پکڑ کر پھر غصے سے اٹھایا اور کہا کہ تو یہاں سے جاتا کیوں نہیں؟
کیوں پڑا ہوا ہے؟ بچے کی آنکھوں سے پھر آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا امی جب آپ نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا تو میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں کہیں چلا جاتا ہوں، میں بازار میں کھڑا ہو کر بھیک مانگ لوں گا یا پھر کسی کے جوتے صاف کر کے اپنی زندگی بسر کر لوں گا، یہ سوچ کر میں گلی کے موڑ تک تو چلا گیا، لیکن امی وہاں جا کر میرے دل میں خیال آیا اے بندے تجھے دنیا میں کھانا پینا تو مل جائے گا مگر تجھے ماں کی محبت کہیں نہیں مل سکے گی، ماں کی محبت اگر تجھے ملے گی تو صرف اسی گھر سے ملے گی۔ امی جان یہ سوچ کر میں واپس آ گیا، اب میں اس در پہ پڑا ہوں، امی اگر آپ مجھے دھکے بھی دے دیں تو میں کہیں نہیں جا سکتا، کیونکہ امی آپ کی جیسی محبت مجھے کہیں نہیں ملے گی۔ جب ماں نے یہ بات سنی تو ماں کا دل موم ہو گیا، اس نے کہا بیٹے جب تیرے دل میں یہ احساس ہے کہ تجھے مجھ جیسی محبت کوئی نہیں دے سکتا تو اب تمہارے لیے اس گھر کے دروازے کھلے ہیں، آ اور اس گھر میں اپنی زندگی بسر کر لے۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے کو بھی چاہیے کہ اسی طرح اللہ رب العزت سے معافی مانگے اور کہے پروردگار یہی تو در ہے جہاں سے معافی ملنی ہے، اے اللہ دوسرا کوئی در ایسا نہیں ہے، میں تیرے در کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ جب انسان اس طرح معافی مانگے گا پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی معافی کو قبول فرما کر اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں خوب اللہ سے رو کر مانگے، یہ تو رونے کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کس طرح رویا کرتے تھے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنا رویا کرتے تھے کہ روتے روتے آنکھیں بھی ان کی بیکار ہو گئی تھی۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو فرمانے لگے میرے رونے پر تعجب کرتے ہو؟ اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے۔ ایک انصاری نے تہجد پڑھی اور پھر بیٹھ کر بہت روئے، کہتے تھے کہ اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں جہنم کے آگ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آج فرشتوں کو رولا دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو نکل کر چہرے پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آپ پر حرام فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کامتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ میرے نبی کا ایک اور ارشاد ہے جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا دودھ کا تھنوں میں واپس جانا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ آج وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اس وقت بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں زیادہ رہیں، ادھر ادھر نہ گھومیں۔ یہ جو وبا ہے اس وبا کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے اپنی حفاظت کریں، اپنی خطاؤں پر روئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہے۔ میرے آقا کا ایک ارشاد ہے اللہ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسندیدہ نہیں ہے، ایک آنسو کا قطرہ ہے جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا قطرہ ہے جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ ایک جگہ ارشاد ہے قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ جل شانہ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو رو سکتا ہے وہ روئے اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے کی صورت ہی بنا لے۔ آپ دیکھیں گھر میں چھوٹے بچے جب رونے کی صورت بھی بنا لیتے ہیں تو ماں کو اس پر ترس آ جاتا ہے۔ ہمارے بھی رونے کی صورت بنانے پر 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ کو بھی ترس آئے گا۔ محمد ابن منقدر جب روتے تھے تو آنسوؤں کو اپنے منہ اور داڑھی سے پوंچھتے تھے
اور کہتے تھے مجھے یہ روایت پہنچی ہے جہنم کی آگ اس جگہ کو نہیں چھوتی جہاں آنسو پہنچتے ہیں۔ حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں دکھنے لگی، ڈاکٹر نے کہا ایک بات کا وعدہ کر لو آنکھ اچھی ہو جائے گی کہ رویا نہ کرو۔ کہنے لگے آنکھ میں کوئی خوبی ہی نہیں اگر وہ روئے نہیں۔ کعب احبار فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اللہ کے خوف سے روؤں اور آنسو میرے رخسار پر میرے بہنے لگے تو مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے، پھر اس کے بعد فرمایا عائشہ مجھے اجازت دو میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں۔ فرماتی ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا۔ عجیب بات علماء نے لکھی ہے، آنکھ کو عربی میں عین کہتے ہیں، عینن کہتے ہیں، اور چشمے کو بھی عینن کہتے ہیں۔ اگر چشمہ سوکھ جائے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، پانی کا چشمہ اگر سوکھ جائے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اسی طرح جس بندے کی آنکھ سوکھ جائے اللہ کے یہاں اس کی بھی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ سے خوب رو رو کر مانگنے کی کوشش کریں، اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث میں آپ کو آخر میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو یہ حدیث سن کر ضرور رونا آئے گا اور رونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے، کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ جہنم میں چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کو شفاعت کی اجازت فرمائیں گے تو ان کی سفارش سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جنت میں جگہ دے دیں گے۔ پھر علماء سفارش کریں گے، حفاظ حافظ سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، اور پھر عام جنتی بھی سفارش کریں گے، اور سب کی سفارش پر اللہ تعالیٰ جس جس کو چاہیں گے اس کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دیں گے۔ پھر کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کی شفاعت کرنے والا کوئی ہو۔ اس وقت ایک بندہ ایسا بھی ہوگا کہ اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کے سامنے یہ فریاد کرے گا، اے اللہ میں اس بندے کی پلکوں کا ایک بال ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ندامت کی وجہ سے گناہوں کو یاد کر کر اس کی آنکھوں سے اتنا چھوٹا سا آنسو نکلا تھا کہ میں تر ہو گیا تھا، میں بھیگ گیا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ندامت کے ساتھ رونے والا بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو فرمائیں گے جبرائیل اعلان کر دو لوگوں یہ وہ شخص ہے جس کی پلکوں کے ایک بال نے گواہی دی، یہ ندامت کی وجہ سے اللہ کے سامنے رویا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے نکال کر جنت عطا کر دی۔ مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو آنکھوں سے نکل جائے وہ بندہ بھی جہنم سے نکال دیا جاتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو آنکھوں سے ندامت کی وجہ سے تنہائی میں بیٹھ کر شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں پر آنسو بہایا کرتے ہیں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو خوب رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عجیب و غریب حالات ہیں، ان حالات میں میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ سب سے یہ گزارش کروں کہ خوب رو رو کر اللہ سے مانگیں، اللہ ضرور حالات کو بدلنے والے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اللہ کے بندے نے کہا ہے کہ جب کسی بندے کی اللہ مدد کرنا چاہتے ہیں، اللہ کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں تو اس کو رونے کی توفیق دے دیتے ہیں، وہ ادھر سے روتا جاتا ہے اور ادھر اللہ اس کے کام بناتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخر میں گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے مسلمان کے گھر ایسے ہیں جن کے گھروں میں راشن بھی ختم ہو چکا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر خود کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے کو بلا کر کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اللہ آپ کو بھوک کیسے لگے گی، آپ تو مالک الملک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں فلاں میرا بندہ بھوکا تھا،
اگر تو اس کی بھوک کے وقت اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ بے شمار فضائل ہیں۔ یہ تو مہینہ غم خساری کا مہینہ ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے ہماری مکہ مسجد نیل سندرا کے ماتحتی میں جو مدنی دسترخوان چل رہا ہے، اسی مدنی دسترخوان کے ذمہ داروں نے الحمدللہ یہ سوچا ہے کہ 1000 کا ایک کٹ بنا کر، جس میں تقریباً 17 چیزیں گھر کی ضرورت کی، 10 کلو چاول کے ساتھ ضرورت کی چیزیں اس میں داخل کی گئی ہیں، یہ گھر گھر جو پریشان حال ہیں ان کے گھروں تک پہنچائیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے مدنی دسترخوان کے لیے تعاون فرمائیں، اپنی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے۔ اس میں زکوٰۃ کے پیسے بھی لگا سکتے ہیں، عام صدقے کے پیسے بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ وغیرہ کے ذریعے سے خوب تعاون کرنے کی کوشش فرمائیں، تاکہ گھر گھر جو پریشان حال ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں اور مسکین ہیں، محتاج ہیں، ان کے گھروں تک یہ راشن کا سامان پہنچ جائے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ 2 نمبر نوٹ کر لیں، گوگل پے یا فون پے کے ذریعے سے بھی ان نمبروں پر آپ بھیج سکتے ہیں رقم۔ ایک نمبر ہے 9611999127، دوبارہ سنیں 9611999127، اور دوسرا نمبر ہے 9886160059۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے تعاون کو بھی قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی والے کاموں میں لگے رہنے